اسرائیلی حملے کا خطرہ برقرار ہے لیکن ہمارے میزائل اور ڈرونز بھی تیار ہیں۔ ایرانی آرمی چیف کی دشمن قوتوں کو بڑی وارننگ۔ دشمن کی جارحیت کے بعد ہر محاذ پر دفاعی حکمت عملی کو نئی بنیادوں پر استوار کر دیا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی کے اعلان نے دشمن کی نیندیں حرام کر دیں۔ ایران نے فوجی صلاحیتیں بڑھانے اور جدید ہتھیاروں کے حصول کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ ایران اور روس سے تیل کی خریداری چین نے امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بڑا اعلان۔ پاکستان ایران کے جوہری پروگرام کی مکمل حمایت کرتا ہے، اس کے حق کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ایران کے لیے بڑا اعلان۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کن کن معاہدوں پر دستخط ہوئے؟ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا کل حجم کتنا ہے؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے کا خطرہ اب بھی برقرار ہے لیکن ہمارے میزائل اور ڈرون بھی تیار ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں فعال اور برقرار ہیں۔ تہران اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد دشمن ملک کے خطرات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی عوام کی موجزانہ استقامت کے ساتھ اسرائیل کو احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے مسلح افواج کے سینئر کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے خلاف مختلف اس وہم کے تحت سازشیں کر رہا ہے کہ یہ اسلامی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے مزید کہا کہ تل ابیب کی غلطی 12 روزہ جنگ کے دوران بے نقاب ہوئی، جس میں دشمن ملک کے حملے اور ایران کی جانب سے بھرپور جواب ملا۔ انہوں نے ایران کی دفاعی پوزیشن اور مسلح افواج اور عوام کے درمیان اتحاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنگ بندی سے پہلے آخری لمحے تک اپنے حملے جاری رکھے۔ مخالفین کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ایران اپنی فوجی اور سائنسی ترقی کو پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھائے گا۔ جبکہ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ دشمن کی حالیہ جارحیت کے بعد دفاع کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے اور فوجی تیاری کے ساتھ ساتھ ملکی انفراسٹرکچر کے تحفظ کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا ملکی افواج کی تیاری کو بلند سطح پر رکھنے کے لیے مختلف منصوبے تیار کیے ہیں۔ ایران کے سول ڈیفنس آرگنائزیشن کی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل موسوی نے ریاستی اداروں خصوصاً عوامی خدمات فراہم کرنے والے انفراسٹرکچر کی ہم وقت تیاری اور تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج مختصر، درمیانی اور طویل مدتی بنیادوں پر مختلف منصوبے نافذ کر رہی ہیں تاکہ ہر ممکن چیلنج کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے، اور اعلیٰ عسکری کمانڈر نے تجویز دی کہ دیگر ریاستی شعبہ جات بھی اس ماڈل کو اپنائیں، جیسا کہ فوج نے انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ میجر جنرل موسوی نے گزشتہ ہفتے بھی اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ایرانی صہیونی حکومت یا پھر امریکہ کی جانب سے کسی بھی نئی جارحیت کی صورت میں فوری اور بھرپور رد عمل دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 13 جون کو صہیونی حکومت نے ایران پر حملوں کا آغاز کیا تھا، جن میں ایرانی فوجی جوہری اور رہائشی مقامات کو 12 دن تک نشانہ بنایا گیا، اور 22 جون کو امریکہ نے ایران کے 3 اہم جوہری مراکز نیتنز، فردو اور اصفہان پر حملے کیے۔ ان حملوں کے فوراً بعد ایرانی مسلح افواج نے شدید جوابی کارروائیاں کی اور وعدہ صادق سوئم آپریشن کے تحت صہیونی حکومت پر 22 مرحلوں پر مشتمل میزائل حملے کیے، جن سے مقبوضہ علاقوں میں بھاری نقصان ہوا، اور امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی افواج نے قطر میں واقع امریکہ کے سب سے بڑے مغربی ایشیائی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائل حملے کیے۔ یہ لڑائی 24 جون کو جنگ بندی کے نفاذ کے ساتھ وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ تاہم ایرانی عسکری قیادت نے واضح کیا ہے کہ تیاری کی سطح میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ ایران نے فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے نئی دفاعی کونسل قائم کر دی۔ اسرائیل سے جنگ کے بعد ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک نئی دفاعی کونسل کے قیام کی منظوری دی ہے، جس کے سربراہ صدر ہوں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے پس منظر میں اٹھایا گیا۔ اس نئی کونسل کی صدارت صدر ایران مسعود پزشکیان خود کریں گے، اور اس میں اعلیٰ فوجی کمانڈرز،
عدلیہ سربراہان سمیت دیگر سینئر حکومتی اہلکار اور وزراء شامل ہوں گے۔ اس نئی دفاعی کونسل کے قیام کا مقصد ایرانی فوج کی دفاعی حکمت عملیوں کا جائزہ لینا اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں اور فوجی منصوبہ بندی کو مربوط کرنے کے لیے وار ٹائم ڈیفنس کونسل کی بحالی کا یہ اقدام انہی اصلاحات کا ایک حصہ ہے۔ علی خامنہ ای کے مشیر علی لاریجانی کے قریبی دوست سیاستدان ڈاکٹر منصور حقیقت پور نے ہفتے کے روز میڈیا کو بتایا کہ یہ کونسل اسلامی جمہوریہ پر ایران کے آئین میں پہلے سے موجود تھی اور 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے ابتدائی سالوں میں اسے فعال کیا گیا تھا، جس کے بعد اب اسے بحال کیا جا رہا ہے۔ اور اس دفاعی کونسل نے 1980 کی دہائی میں ایران کے فوجی فیصلوں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ ایران اور روس سے تیل کی خریداری چین نے امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ امریکی اور چینی حکام ٹیرف کے اثرات سے بچنے اور تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے زیادہ تر اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں، تاہم ایک معاملے پر وہ ایک دوسرے سے کافی دور ہیں، اور وہ ہے امریکہ کا یہ مطالبہ کہ چین روس اور ایران سے تیل کی خریداری بند کر دے۔ اے پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایکس پر پوسٹ کی گئی چین توانائی کی سپلائی کو ان ذرائع سے یقینی بنائے گا جو قومی مفاد کے مطابق ہو، اور یہ بیان اسٹاک ہوم میں دونوں ممالک کے نمائندگان کے درمیان مذاکرات کے 2 روز بعد اور امریکہ کی جانب سے 100% ٹیرف کی دھمکی کے جواب میں سامنے آیا۔ چینی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دباؤ اور زبردستی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چین مضبوطی سے اپنی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کا دفاع کرے گا، اور چین کی جانب سے ایسا جواب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دنیا کی 2 بڑی معاشی قوتیں ٹیرف کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسے چین کا وہ اعتماد بھی ظاہر ہوتا ہے جو وہ تجارتی، توانائی اور امور خارجہ سے متعلق معاملات پر ٹرمپ انتظامیہ سے ڈیل کرنے کے لیے اپنائے ہوئے ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ جب روسی تیل کی خریداری کی بات آتی ہے تو چینی اپنی خود مختاری کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم ان کی خود مختاری کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے ہم 100% ٹیرف ادا کرنا پسند کریں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے چینی مذاکرات کاروں سے بات کی اور کہا کہ چین کے اختلاف کے باوجود بات چیت بند نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس معاہدے تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ معاشی ادارے ٹینف کے ایم ڈی گیبریل وائلڈو کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ واقعی 100% ٹیرف کا نفاذ کریں گے۔ ان کو اس خطرے کا احساس ہے کہ اس سے چینی صدر کے ساتھ مل کر تجارتی معاہدے کے اعلان کا موقع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ روس اور ایران کی تیل کی فروخت کو محدود کرنے کی کوشش سے ان کی افواج کے لیے دستیاب فنڈز کو کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ماسکو یوکرین میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور تہران مشرق وسطی میں عسکریت پسند گروپوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپریل میں جب درجنوں ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا تو چین واحد ملک تھا جس نے اس کے جواب میں ٹیرف لگائے تھے اور امریکہ کے دباؤ میں آنے سے صاف انکار کیا تھا۔ چائنا انسٹیٹیوٹ فار ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن TO کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ٹیرف لگانے پر تلا بیٹھا ہے تو چین آخری حد تک لڑے گا، اور یہی چین کا سرکاری موقع بھی ہے۔ اور اپریل میں صدر ٹرمپ نے درجنوں ممالک پر لگائے گئے ٹیرف کو بعد ازاں 3 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی مدت 1 اگست کو ختم ہوئی ہے، اور اب امریکہ کی جانب سے متعدد ممالک کو الرٹ رہنے کے خطوط بھیج جا چکے ہیں۔ ویوز اب بات کر لیتے ہیں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی کہ کن کن معاہدوں پر دستخط ہوئے، مستقبل کے لیے لاہ عمل طے ہوا کیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایران کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا اور اتحاد امت پر زور دیا۔ مہمان نوازی پر وزیراعظم اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں، اور کہا کہ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں، اور علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ بولے کہ 2 طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ علاقائی امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب میں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے اور اس کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔
پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے اور اس کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ ایرانی صدر کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایران کے صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی باہمی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس ٹیک آؤٹ دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایوان صدر پہنچے، جہاں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دونوں صدور نے باہمی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ممالک کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کی اعلیٰ حکام نے علاقائی تعاون، برادرانہ تعلقات اور مشترکہ مفادات پر بات چیت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کی مہمان نوازی اور اسلامی اخوت پر مبنی جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام تاریخی، ثقافتی اور دینی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، جنہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کو بڑھنے سے روکنے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مربوط سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے علاقائی معاملات پر ایران کے اصولی مواقف کو سراہا اور خطے میں تعاون کے لیے تہران کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ صدر مملکت نے مشکل وقتوں میں ایران کی یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ایران خطے کے پرامن اور خوشحالی مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر پاکستان نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا جموں و کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف عوام کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ صدر پاکستان نے اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایرانی قوم کی جرأت اور اتحاد کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر پاکستان نے کہا کہ صدر پزشکیان کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی قیادت اور عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ اب اگر تجارتی معاہدوں کی بات کی جائے تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے 12 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے اور رپورٹ کے مطابق یہ معاہدے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پاکستانی اعلیٰ حکام وفد بھی موجود پائے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو ہمیشہ اہمیت دیتا ہے اور یہ معاہدے دونوں ممالک کے لیے خوشحالی، استحکام کی نئی راہیں کھولیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے مسائل کا حل بیرونی مداخلت میں نہیں بلکہ علاقائی تعاون میں ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے سرکاری دورہ پاکستان سے قبل کہا تھا کہ سرحدی منڈیاں اور ہوائی و بحری رابطے باہمی تعاون کے لیے نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کی حالیہ جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے کھل کر ایران کے دفاع میں آواز بلند کی اور ایران کی علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ہماری کوشش ہے کہ دو طرفہ تجارت کا حجم 10 ارب ڈالر تک پہنچے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جاری ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے ایران کو یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے، جس میں ہم فعال شرکت کے خواہاں ہیں۔ صدر پزشکیان نے مزید کہا کہ دورے کے دوران سرحدی سلامتی اور علاقائی امن سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ انہوں نے دشمنوں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ویورز، آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔